اگلا سوال ہے کہ جناب لقمان کی طرف بہت سارے طبی نسخے منسوب کیے جاتے ہیں، آیا یہ ان سے ثابت ہیں یا نہیں؟ وضاحت فرما دیں۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ جناب سیدنا لقمان علیہ السلام کی طرف بہت ساری باتیں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں زیادہ مشہور باتیں ان کے طبی اعتبار سے ہے کہ حکیم لقمان کا یہ نسخہ ہے جی، اور جو ہے وہ طبی نسخے ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے یا کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ سیدنا لقمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن مجید کے اندر ایک صورت رکھی ہے، یہ ان کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری بات، سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر سورہ لقمان کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں پر اگر غور کیا جائے، اس میں اللہ کی توحید بھی موجود ہے، اس میں والدین کی فرما برداری بھی موجود ہے، اس میں حقوق العباد کا بھی ذکر موجود ہے، اس میں اخلاقیات بھی موجود ہیں، اس میں اپنی ذات اور عزت نفس کا خیال رکھنا بھی موجود ہے، اس میں چال چلن تک بیٹے کو بتایا گیا ہے۔ تو اگر ان نصیحتوں پر غور کریں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک، پرہیزگار، موحد، مومن اور بہت دانا اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا حصہ بنایا ہے، یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کیا نبی پیغمبر تھے یا اللہ کے ایک نیک بندے اور ولی تھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان کی نبوت کے حوالے سے کوئی نص موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت دی ہو، اور اسی طرح احادیث سیاح میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ یہ علماء کے ہاں اختلافی مسئلہ چلتا رہا ہے۔ ہاں جمہور علماء امت، فقہا اور جو ہمارے سلف ہیں، جو میں جان سکا ہوں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے اور بڑے متقی، پرہیزگار، دانا، حکیم اور دانش مند آدمی تھے، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے۔ یہ جمہور علماء امت کا تقریباً موقف ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، جو حکیم لقمان ہے علیہ السلام، ان کی طرف عام طور پر بہت سارے طبیب، بہت سارے میگزین ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہم دیکھتے ہیں جو طب کے حوالے سے لکھی گئی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر یہ رواج پاکستان، ہندوستان میں تو ہے، اور کہیں ہو تو میں نہیں جانتا۔ تو اس میں اپنی بات کو وزن پیدا کرنے کے لیے ہر نسخے کو لقمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، تو یہ نہایت قابل افسوس بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں اگر تاریخ دیکھی جائے تو جو میں جان سکا ہوں، واللہ عالم، کیونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے، اس پہ کوئی قرآن و حدیث کی نص تو نہیں ہے، ان کا عرصہ کم از کم آج سے 3000 سال پہلے کا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 1000 سال ان کی عمر رہی ہے، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ موجود تھے۔ یہ بات سامنے آتی ہے۔ اب 3000 سال پہلے ان کا دور گزرا ہے۔ اب ان کی بابت یا تو ہمیں بائبل سے کچھ پتہ چل سکتا ہے یا ہمیں توریت سے پتہ چل سکتا ہے، اور توریت یا انجیل، اب اس پر ہم کلی یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نص قائم کر دی ہے کہ اس میں جو ہے اس کے ماننے والوں نے تحریف کر دی ہے۔ دوسری تاریخی روایات، تو بھئی تاریخی روایات کی آج سے 3000 سال پہلے کی کیا سند ہے؟ اور جناب لقمان علیہ السلام کے جو نسخے بیان کیے جاتے ہیں یا قصے بیان کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کے اندر تو نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تو ان کی وہ نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں، بس یہی تذکرہ موجود ہے۔ احادیث میں بھی کوئی بہت زیادہ ان کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی، نہ ان کی سیرت کے حوالے سے، نہ کہ ان کا مشغلہ کیا تھا۔ اور دوسرا، حکیم لقمان جو کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو حکمت دی کی تھی، یہ اردو والی حکمت مراد نہیں ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے، سے مراد طب لے لیا ہے کہ ہم کسی کو حکیم سمجھتے ہیں، تو مطلب کیا کہ انگلش کے اندر جس کو کہا جائے ڈاکٹر، یا عربی کے اندر جس کو طبیب کہا جاتا ہے، تو یہ کہیں بھی معلوم نہیں ہو سکا قرآن و سنت سے کہ لقمان علیہ السلام کوئی طبیب تھے یا جڑی بوٹیوں کا کوئی علم جانتے تھے۔ ہاں، حکیم اور دانا اور دانش مند ہونے میں یہ بھی بات موجود ہے کہ ان کے پاس یہ علم اور یہ نالج بھی موجود ہو، لیکن نص کوئی نہیں ہے۔
کوئی کتاب لقمان علیہ السلام کی طرف جب ہم توریت و انجیل جو اس کے بہت بعد کی ہیں ان کے دور سے، جب ان کے بارے میں، اور وہ آسمانی کتابیں بھی ہیں، وہ الہامی کتابیں بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، جب ان کے اندر تحریف کر دی گئی ہے تو 3000 سال پہلے لقمان علیہ السلام کی لکھی ہوئی کوئی ایک بھی کتاب منظر عام پر نہیں ہے۔ منصہ شہود پہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب، یہ کوئی روایت موجود نہیں ہے، اور قرآن مجید کے اندر ان کے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ طبی نسخے جانتے تھے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لقمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تیرے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں لگتا ہے؟ اور یہ ایک گمانی بات ہے، یہ ظن ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو گمان ہے اس سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ تو آپ گمان کی بنیاد پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکیم اور دانا کہہ دیا تو آپ ان کو طبیب سمجھنا شروع کر دیں، یہ وہ ڈاکٹر تھے۔ وہ دانا سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے جو ہے عبادت کی معرفت، ان کے اندر دانائی، ان کے اندر حکمت، ان کے اندر بصیرت موجود تھی، یہ معنی ہے۔ یہ معنی ضروری نہیں ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کا علم جانتے تھے، لیکن آج تک ہمیں قرآن و سنت سے ایسی کوئی نص نہیں ملی جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ کہ طبیب تھے، وہ ڈاکٹر تھے اور وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرنے میں زیادہ مشہور تھے۔ لہٰذا جتنے بھی واقعات، جتنے بھی قصے اور جتنے بھی جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے اور طبی نسخے سیدنا لقمان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، یہ محض جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے ان کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کچھ ثابت نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہو سکتا تھا یا کسی اور تاریخی روایت سے کہ جس پر ہم یقین کر سکیں، اور کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، ان کے ہاتھ کی لکھی کوئی کتاب نہیں ہے، زمانہ ان کا 3000 سال جو ہے پرانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ جو سلفی ہیں اور طب کا کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، میں ان کے یوٹیوب پر جو ہے وہ کافی یوٹیوب پر، فیس بک پر ان کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اپنا ہر نسخہ بتانے کے بعد یہاں تک کہ پانی پینے کا بھی کوئی طریقہ بتاتے ہیں تو اس میں بھی کہہ دیتے ہیں یہ حکیم لقمان کا طریقہ ہے۔ جی اللہ کے بندے، حکیم لقمان سے آپ ملے ہیں؟ آپ نے کوئی قرآن مجید میں ایسی کوئی بات پڑھی ہے؟ آپ نے کوئی حدیث پاک میں ایسی بات پڑھی ہے؟ تو محض ایسی بات جس کے بارے میں ظن ہے، یقین نہیں ہے، آپ لقمان علیہ السلام کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی آدمی کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو اس سے ثابت نہ ہو۔ ہمیں ثابت نہیں ہو سکا کہ ان سے یہ جو نسخے آتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور کہا جائے تو غیر ثابت چیزیں ہیں، ظنی ہیں، اس میں کوئی یقین نہیں ہے۔ لہٰذا حکیم لقمان جو ہے وہ دانا تھے، بصیرت والے تھے، اللہ کی معرفت والے تھے، مومن تھے، موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی جانکاری رکھنے والے تھے، اور یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں کا علم رکھتے تھے۔ ہمیں تو یہی معلوم ہوا ہے، واللہ عالم بالصواب۔